من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے۔ سورہ عصر قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ صورت آتی ہے جو سب سے چھوٹی اور مختصر ہے۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ صورت چھوٹی تو ہے، لیکن اگر اس کو سمجھا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے تو یہ ایک انسان کی زندگی کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے اندر تمام باتیں موجود ہیں۔ اگر انسان اس کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس کو سمجھ لے، اس سے نصیحت حاصل کر لے، تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزر سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ صورت بہت آسان بھی ہے۔ ہماری زبان جو اردو ہے، جو ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، اس زبان کے اندر جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس صورت میں عام طور پر اگر ہم غور و فکر کریں تو تمام کے تمام الفاظ ہماری روزمرہ زندگی میں آتے ہیں۔ عصر سے مراد زمانے کے ہیں۔ انسان کو کہتے ہیں ان الانسان۔ خسر جو لفظ ہے یہ خسارے سے نکلا ہے، نقصان سے، گھاٹے سے۔ آمنو کا جو لفظ ہے اس سے مراد ایمان لانا ہے، جس کو ہم جانتے ہیں کہ ایمان کس طرح لایا جاتا ہے۔ عاملو جو عمل سے نکلا ہے، صالحات صالح عمل، نیک اعمال سے نکلا ہے۔ وتواصوا یہ نصیحت سے نکلا ہے، وصیت سے نکلا ہے۔ بالحق کی حق کے ساتھ، سچی بات، بہترین بات، حق بات، یہ بھی ہم روزمرہ زندگی میں ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں۔ پھر صبر کا ایک لفظ آیا ہے، تو یہ لفظ بھی صبر سے نکلا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بہت ہی آسان الفاظ میں اللہ رب العزت اس انسان کی زندگی کا ذائچہ کھینچتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ترجمے پر ہم ذرا غور و فکر کریں تو اس میں اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس دنیا کا الہ واحد ہے،
وہ ہمارا الہ ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں زمین و آسمان کا خالق، سمندروں اور دریاؤں کا خالق، ریگستانوں اور پہاڑوں کا خالق، تمام دنیا کا وہ خالق ہے، پوری کائنات کا وہ خالق ہے۔ اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس انسان کو سمجھانے کے لیے، اس انسان کو اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے، کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق حقیقی ہے، وہ اس کو ہماری فکر ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس انسان کو قسمیں کھا کھا کر اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون۔ کہیں پر اللہ رب العزت تیز اور تند ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں، فرمایا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ کہیں پر اللہ رب العزت والتین والزیتون کی قسم کھاتے ہیں، اور کہیں پر اللہ رب العزت عظیم شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت ہمیں کیوں سمجھاتے ہیں؟ اس پر ہمیں ذرا غور و فکر کرنا ہے۔ یہ انسان کے فائدے کی باتیں ہیں، تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اصل میں یہ جو قسم کھائی گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے آنے والی، اس کے آگے آنے والی جو بات ہے وہ بہت ہی زیادہ غور و فکر والی بات ہے، غور طلب والی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کو یہ سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل بھی کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور نصیحت کرتے رہے ایک دوسرے کو حق کی، وتواصوا بالصبر، اور تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو صبر کی۔ یہ اس پوری سورت کا لغوی معنی ہے، یہ پورا اس کا جو ہم نے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، یہ پورا اس کا ایک ترجمہ ہے۔ لیکن جب ہم اس میں غور و فکر کریں، اس کی پہلی دو آیات کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العزت اس انسان کو اس بات پر غور و فکر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس انسان کو اس بات پر متوجہ کر رہے ہیں کہ اے انسان ذرا غور و فکر کرو کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، یہ جو زمانہ تمہارے سامنے گزر رہا ہے، یہ جو ٹائم، یہ جو وقت، یہ انسان یہ جو تم گزار رہے ہو، یہ تیزی سے گھٹتا جا رہا ہے، یہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کتنے لمحات کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، کوئی اس بات پر کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس دنیا میں کتنے ٹائم کے لیے آیا ہے۔ آپ غور و فکر کریں، کوئی 25 سال میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی 30 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کوئی 70 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم ذرا غور و فکر کریں تو انسان کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ کتنے ٹائم کے لیے آیا ہے، کتنے وقت کے لیے آیا ہے۔ اس کا جو ٹائم ہے بہت مختصر ہے، اس دنیا میں آنے کا اس کا ٹائم بہت مختصر ہے۔ یہ دنیا کے جو لمحات اس دنیا میں جو گزار رہا ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل، ایک ایک جو سانس یہ دنیا میں لے رہا ہے، یہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کو آگے اللہ رب العزت نے کتنا اس کو ٹائم دیا ہے، کہ اس کو کتنی سانسیں لینی ہے،
کتنا اس کے پاس ٹائم ہے، کتنا اس کے پاس وقت ہے، تو اللہ رب العزت اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اے انسان ذرا غور و فکر کرو کہ جو ٹائم آپ گزار رہے ہو یہ سب کا سب خسارے میں جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جو اللہ رب العزت کی ذات پر انہوں نے بہترین طریقے سے ٹیکسالی ایمان لے کر آئے، مضبوط ایمان لے کر آئے، ان کا ٹائم وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ اپنے وقت کو خسارے میں نہیں گزار رہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو ہم مختصر وقت جو گزار رہے ہیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس ٹائم کو ہم اپنے ہاتھ میں پکڑیں۔ ہم جو زندگی گزارتے ہیں، آج کل کا یہ مسلمان، آج کا دور کا یہ مسلمان جس نے اپنی زندگی کی اہمیتوں کو جو ہے وہ صحیح طرح گردانا نہیں، اس نے اپنے ٹائم کو جو اس کو بہترین اپنا ٹائم اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لگانا چاہیے، اس کے دین کے لیے لگانا چاہیے، یہ اپنا ٹائم دوسری جگہوں پر گزار رہا ہے۔ اس نے اپنی پرائورٹیز، اس نے اپنے معاملات، زندگی گزارنے کے جو لمحات، ان کو بہترین جو لمحات ہیں اس کو جو اہمیت دینی ہے کہ جو دین میں گزارنا ہے، اس نے دنیا داری میں لگایا ہوا ہے۔ اس کی نظر میں اہمیت یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارے۔ اگر اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو یہ گاڑی کے لیے جد و جہد کرے، اگر اس کی اولاد چھوٹی ہے اور اس کی بہترین پرورش کی ضرورت ہے اس کو، تو یہ اپنا ٹائم دنیا داری میں لگائے، مال و دولت میں لگائے، کاروبار میں لگائے، اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے، اپنی بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرے۔ اس نے اپنا زندگی کا مقصد آج کل کی اکثریت نے اس بات پر لگا دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس انسان کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تم نے خسارے سے بچنا ہے، اگر تم نے گھاٹے سے بچنا ہے، اپنی زندگی کو فائدہ مند بنانا ہے، ہمیشہ آنے والی زندگی میں، لا زوال زندگی میں اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 4 شرائط اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلے وہ شخص خسارے سے بچ گیا جس نے اپنا ایمان بہترین بنا لیا، جو ایمان لے کر آ گیا۔ ایسا ایمان نہیں کہ ایک طرف تو زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ ہمارا الہ واحد ہے، اور دوسری طرف جب یہ اپنی زندگی میں جاتا ہے، اپنے معاملات میں جاتا ہے، تو یہ اپنی زندگی کو بالکل لا محالہ جیسے اس کو گزارنی ہے، جیسے اس کے نفس نے اس کو راستہ دکھا دیا اسی طریقے سے گزار رہا ہے۔ دیکھیں، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے دل کے اندر آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں ہر وقت ٹٹول رہا ہے، اس نے ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے ہمارے اوپر قائم کر دیے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان لانا ہے غائب کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے شروع میں یہ بات ہم پر باور کر دی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم یؤمنون ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العزت شروع میں ہمیں یہ بات باور کرا چکے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غائب پر، ایسی باتوں پر جو چھپی ہوئی ہیں، جو اس کے سامنے نہیں ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے اس کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات پر باور کرواتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کیا چیز ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کہ ایک اللہ رب العزت کو الہ واحد مان لینا، اس کو یکتا مان لینا، اس کو اکیلا مان لینا۔ جب دل میں ہر وقت اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا، جب دل میں ہر وقت اللہ رب العزت کا خوف ہوگا، جب ہمارے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمیں ہر وقت ہر چیز کی اس نے ایک ہمارے اوپر بہترین طریقے سے ایک نظام بنایا ہوا ہے، جب ہمارے دل میں یہ بات ہوگی تو ہم اپنے آپ کو بہترین آدمی بنائیں گے، بہترین انسان بنائیں گے۔ لیکن آج کل کا مسلمان منہ سے تو دعوے کرتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، وہ ایمان لاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، لیکن یہی وہ مسلمان ہے جو اللہ کے علاوہ کلمہ گو ہے، یہ کلمے میں اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لیکن دوسری طرف یہ قبروں کے آگے بھی جھکتا ہے، یہ آستانوں کے آگے بھی جھکتا ہے، یہ تعویذ کے اوپر بھی یقین بناتا ہے، یہ کالے دھاگے پر بھی یقین بناتا ہے، یہ دلدل کے آگے بھی جھکتا ہے، یہ تعزیے کے آگے بھی جھکتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو یہ پکارتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور ایمان کو سمجھیں۔ دوسری طرف جو لوگ توحید کو سمجھتے ہیں، جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کی زندگیوں پر غور و فکر کریں، آپ ان کی زندگیوں کو ٹٹولیں، تو وہ اپنی زندگی میں جب جاتا ہے تو وہ اس کے دل میں تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لیکن وہ جب بات کرتا ہے تو اس میں وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ جب وہ کوئی زندگی میں کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے۔ جب وہ زندگی کے معاملات میں کسی سے بات چیت کرتا ہے تو اس کے اندر وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ جب وہ کاروبار کرتا ہے تو اس میں ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ یہ سارے معاملات میں وہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان لانے کا مقصد، ایمان لانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف دل میں اقرار کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کے بعد ہم زندگی میں جو چاہیں وہ کریں، جو عمل چاہیں وہ کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایمان لانا ہے تو آپ کو بھرپور طریقے سے پورا ایمان لانا ہے۔ ہر لحاظ سے آپ کو ایمان والا بننا ہے، مومن بننا ہے۔ آپ کی زبان سے کوئی الفاظ نکلے گا تو وہ آپ اس کو پورا کریں گے۔ اگر آپ کوئی وعدہ کریں گے تو اس کی وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ آپ اللہ رب العزت کو الہ واحد مانیں گے۔ جب آپ کسی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو برملا، بلا خوف، بلا جھجک ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت اس کو بیان کریں گے۔ جب آپ اس کو گائیڈ کریں گے، اس کے سامنے جب آپ دین کی بات کریں گے تو بہترین بات کریں گے۔ آپ کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ آپ اپنی بات اس کو برملا جو ہے وہ بیان کریں گے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان ایسا نہیں ہے کہ آپ نے منہ سے اقرار کر لیا کہ میں ایمان والا ہوں، میں کلمہ گو ہوں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن دوسری طرف جب آپ کسی کے سامنے گئے تو آپ اس میں جو ہے اس کو صحیح بات نہیں بتا رہے، بہترین طریقے سے محنت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کو نہیں پہنچا رہے۔ جب آپ دنیا کے معاملات میں جا رہے ہیں، جب آپ کاروبار میں جا رہے ہیں، جب آپ دوسرے زندگی کے معاملات میں جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو دنیا داری کی طرف تو ان کے ساتھ سارے معاملات رکھے ہوئے ہیں، لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو آپ اس کو دین کی طرف اس کو تبلیغ نہیں کر رہے، اس کو دعوت نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائیوں،
ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے دل میں یہ فکر ہونی چاہیے، ہر وقت آپ کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے، ہر وقت آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کا خوف ہونا چاہیے، آپ کے دل میں تقوی ہونا چاہیے، آپ متقی ہونے چاہیے۔ آپ جب اکیلے ہوں تب بھی آپ کا ایمان کا لیول وہی ہو جو آپ سب کے سامنے کرتے ہو، جو آپ سب کے سامنے بات کرتے ہو۔ یہ ہے اصل ایمان۔ اس کے بعد وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہ اللہ رب العزت پہ ایمان لاتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو خسارے سے بچیں گے اس دنیا میں، جو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے کر آئیں گے، اپنا یقین کامل بنائیں گے، خالی منہ سے نہیں، باتوں سے نہیں، دلی طور پر ہر لحاظ سے وہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیک عمل بھی کریں گے۔ دیکھیں یہ جو چاروں چیزیں ہمارے سامنے اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، ایمان کی بات ہو رہی ہے، نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے، اعمال صالحات کی، اور حق بات کی بات ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ چاروں آپس میں، ان سب کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ اگر ہمارا ایمان بہترین ہوگا، اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ ہر وقت اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جانچ رہا ہے، اس کے جو فرشتے دائیں اور بائیں اس نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ ہر وقت ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تو ہم یقیناً ہم اعمال صالحات بھی کریں گے، ہم اپنی زندگی کے جو اعمال ہیں وہ صالح کریں گے۔ اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہوگا تو ہم ضرور صالح اعمال بھی کریں گے۔ جو اعمال ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے ہمیں سکھا دیے، ان سب کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ مومن کی زندگی 24 گھنٹے کی اعمال کی ہے، عبادات کی ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے گزارے، صبح سے لے کر رات تک اگر یہ اپنی زندگی کو دائرہ اسلام کے اندر رکھتے ہوئے گزارے تو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ اعمال صالحات کی ہے۔ ہمیں غور و فکر یہ کرنا ہے کہ ہم یہ زندگی کیسے گزاریں گے، ہم اس طرح کی زندگی میں کیسے آئیں گے۔ آپ دیکھیں، مثال لے لیں، دنیا کی یہ مثال لے لیں۔ اگر ہم کاروبار میں ہیں، اگر ہم نوکری کرتے ہیں، اگر ہم کوئی دنیا کا اور کام کرتے ہیں، اگر ہم کاروبار میں توجہ نہیں دیں گے، اگر اس کو سیکھیں گے نہیں، اس کی باریکیوں کو سمجھیں گے نہیں، تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح نوکری میں بھی اگر ہم جو ہمیں ٹاسک دیے ہوئے ہیں، جو ہمیں معاملات بتائے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو پورا نہیں کریں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہمیں اس نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ ہماری زندگی بھی اسی طریقے سے ہے، ایمان بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم ایمان کو سمجھیں گے نہیں، بہترین طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ہم صالح اعمال نہیں کر سکیں گے، ہم نیک اعمال کی طرف راغب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت بڑے آسان سے الفاظ میں اس انسان کو جگہ جگہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اس کو زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اس کو ایمان لے کر آنا ہے، اس کو صالح اعمال کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور نصیحت کرتے رہو ایک دوسرے کو حق کی۔ دیکھیں ہمارا ایمان بھرپور ہوگا، ہمارے اعمال صالحات بھرپور ہوں گے، جب ہم ایمان والے ہوں گے، جب ہم صالح اعمال کرنے والے ہوں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکیں گے۔ اگر ہمارے اعمال کمزور ہوں گے، اگر ہم خود ہی صفر ہوں گے، اگر ہم زندگی میں نیک اعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو ہم دوسرے کو کس طریقے سے، کس منہ سے ہم دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں گے۔ یہ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ سورہ صف کے اندر
اللہ رب العزت ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، ہم ذرا اس پر غور و فکر کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں؟ ایسی بات جو انسان کے اعمال میں ہی نہیں، جو اس کی زندگی میں نہیں، وہ خود غلط بات کرتا ہو، وہ خود جھوٹ کا سہارا لیتا ہو، وہ خود کاروبار میں ڈنڈی مارتا ہو، وہ خود جو ہے جب کوئی اس پہ مصیبت آ جائے تو وہ ایک دم سے جھوٹ کا سہارا لے لے، دنیا کی جب اس کے اوپر اللہ رب العزت آزمائش لے کر آئے تو وہ ایک دم سے اللہ رب العزت کو بھول جائے، اور وہ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے گزارے جس طریقے سے ایسے لوگ گزار رہے ہیں جو ایمان پر نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بات دوسرے کو نہ کہیں کہ جس پر ہم عمل ہی نہ کرتے ہوں، اور ایسی بات جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کرتے ہیں اس کو، کوشش کرتے ہیں بھرپور طریقے سے اپنی زندگی میں لاتے ہیں، تو اس میں کوئی خوف نہیں، کیونکہ انسان خود ایک غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ آزمائش میں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان جلد باز ہے، جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو یہ جلد بازی میں ایسے فیصلے کر جاتا ہے جس کا اس کو خود بھی علم نہیں۔ اصل چیز کوشش ہے، اصل چیز جو انسان کی کوششیں ہیں وہ کیا کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے وہ کس لحاظ سے کوششیں کر رہا ہے، اصل چیز یہ ہے۔ لیکن ایک آدمی کوشش بھی نہیں کر رہا، وہ عمل ہی نہیں کر رہا، صلاۃ کی وہ پابندی نہیں کر رہا، جماعت سے وہ صلاۃ ادا نہیں کر رہا، اور کھڑا ہو کر دوسروں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ بھائی آپ اس طریقے سے یہ سارے اعمال کریں، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے دلوں پر ترازو لگانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہوگا کہ ہم باہر جا کر تو لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ سارے کام کر لیں، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ آیا یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں، جو صالح اعمال بتائے ہیں، اگر ہم وہ نہیں کر رہے تو ہم کس منہ سے دوسرے آدمی کو وہ بات کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اس بات پر غور و فکر کرنا ہوگا، ہمیں آج سے یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم اگر کسی سے کوئی بات کریں تو اس کو وہ بات کو پورا کریں، اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس میں کوشش کریں کہ اس وعدے کو نبھائیں، اس وعدے میں کوئی اوپر نیچے کوئی ہمارے سے کوئی کمی نہ رہ جائے، کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو کوشش ہی نہیں کرتا، خالی بات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک کان سے سنی اور وہ دوسرے کان سے اس نے نکال دی اور وہ دنیا کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو ایک فکر ہو جاتی ہے کہ میں نے ایک وعدہ کیا ہے، میں نے ایک بات کی ہے تو مجھے اس کو نبھانا ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے معاملات آ جائیں کہ وہ بات پوری نہ ہو سکے تو وہ اپنے رب سے معافی مانگے، مگر مومن کی یہ شان ہے، مومن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ یہی اعمال صالحات ہیں، یہی بات ہم لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر ترازو لگائیں۔ اس کے بعد فرمایا جب یہ حق بات کی لوگوں کو تلقین کرے گا، اس کے بعد حق بات کرتے ہوئے، سچی بات کرتے ہوئے، آپ دیکھتے ہیں کہ سچ بات جو ہے اس میں مشکلات ہیں۔ کوئی بھی بات آپ منہ سے نکالیں گے، اگر کسی کے سامنے سچ بولیں گے تو سچ جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، وہ بہت مشکل ہے۔ آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے اور آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پر سچ کا ساتھ دینا ہے،
اور اس سچ کے اندر آپ کو جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، جتنی بھی تکالیف آتی ہیں، اس کو آپ کو کھڑے ہو کر بہترین طریقے سے ان کا سامنا کرنا ہے، اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اب وہ سچ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، دینی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اگر دعوت کا کام کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو حق اور سچ بات کرنی ہے، کھری بات کرنی ہے، نپی تلی بات کرنی ہے، حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور آپ کے دل میں دیکھیں، اصل چیز آپ کا دل ہے۔ اللہ رب العزت تو صرف آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ خالی منہ سے جو آپ الفاظ نکالتے ہیں اس کو تو سب سنتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ آپ منہ سے کیا الفاظ نکال رہے ہیں، لیکن جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہیں اس وقت نکالتے ہوئے آپ کے دل کے اندر کیا ہے، اس بات کو ایک ہی ذات جانتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس بات پر ہمیں ایمان بنانا ہے۔ تو ہمیں جب کسی کے سامنے کوئی بات کرنی ہے تو ہمیں وہ بات سچی کرنی ہے، اور اس بات کے اندر اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کو صبر کے ساتھ ہمیں جو ہے اس کو ہمیں جھیلنا ہے، صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس مختصر صورت کے اندر ہمیں یہ 4 باتیں سمجھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھرپور طریقے سے ایمان لے آئیں، اپنا یقین کامل بنا لیں، خالی زبان سے دعوے نہ کریں، خالی منہ سے باتیں نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم یہاں اس ٹائم سب جمع ہے، کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو اس دنیا میں اس وقت جی رہے ہیں، کس حال میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس ٹائم اس کو یاد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اللہ رب العزت کی بات کو سمجھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ انہی کاموں میں لگائیں۔ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں ہم اس وقت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، ایک ایک سیکنڈ کو سمجھیں، ایک ایک پل کو سمجھیں۔ یہ دنیا کی زندگی کی مثال جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، اکثر لوگ یہ برف کی طرح بھی دیتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو صبح کے ٹائم کثیر تعداد میں برف کو خریدتا ہے اور وہ اس کو دکان پر رکھتا ہے۔ اب وہ اس کا سرمایہ ہے، اس نے اس پر پیسہ لگایا ہے، اس نے فرض کیا 1000 روپے کی ایک برف خریدی ہے، تو اس کو پتا ہے کہ یہ جو 1000 روپے کی جو برف اس نے لی ہے، اس میں اگر اس کو پورا بیچے گا تو اس کو 1000 روپے اس میں سے منافع ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو کوئی خریدنے والا نہیں تو وہ تیزی سے وہ برف پگھل رہی ہے، وہ پانی بن رہی ہے۔ تو اس کے دل میں جو فکر ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح اس کی یہ برف جلد از جلد بک جائے تاکہ اس کو کچھ حاصل ہو جائے، کچھ وصول ہو جائے۔ اسی طرح ہماری دنیا کی بھی یہ زندگی اسی طرح تیزی سے پگھل رہی ہے، وقت ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے، انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو خاص طور پر آپ دیکھیں جس طرح کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، موبائل جیسی چیزیں آ گئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں، انسان اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس طریقے سے اس کا ٹائم نکلے جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طریقے سے اس کا ٹائم اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ آج کل کے دور میں اصل چیز جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ ٹائم کو مینیج کریں، ہمیں دنیا میں بھی ٹائم دینا ہے، ہمیں معاملات میں بھی ٹائم دینا ہے، روزی روٹی میں بھی ٹائم دینا ہے، لیکن ہمیں سب سے جو اہم ٹائم ہے، جو ہمیں آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے، ایسی زندگی جو لازوال زندگی ہے، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جہاں کبھی جو ہے انسان کو مرنا نہیں ہے، ہر وقت اس کی ابدی وہ زندگی ہے، وہاں کے لیے اس کو تیاری کرنی ہے۔ اور وہاں کی جو تیاری ہے اس کا سب انحصار اسی ٹائم کے اوپر ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہوا ہے، اس کا تعلق ہماری آخرت کی زندگی سے ہے۔
ہمیں اس کو اپنے دلوں میں لانا ہے کہ اگر ہمیں آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہیے، اگر آخرت کی زندگی میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، لازوال نعمتوں کا مزہ چکھنا ہے، تو ہمیں اس زندگی کے اندر بھرپور طریقے سے کوششیں کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا ہے، ایمان کیا ہے، صالح عمل کیا ہے، اور حق بات کیا ہے، سچ بات کیا ہے، اور صبر کیا چیز ہے، ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر صبر نام کی تو چیز ہی نہیں رہی۔ آپ دیکھیں کوئی ایک دوسرے کو بات کرتا ہے تو دوسرا بندہ اس بات پر وہ باوثوق ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک بات کہی ہے تو میں اس کو کم از کم 4 باتوں سے تو جواب دوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس صبر کی جو اہمیت ہے اس کو پہچانیں۔ دین کے کاموں میں خاص طور پر صبر کی ایک خاص اہمیت ہے۔ دین کے کاموں میں صبر ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے، کیونکہ دین کے کام میں نہ اجرت ہے، نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ایک غائب کی بات ہے کہ اس کے اندر اصل جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ ہمیں آخرت میں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر جیسی حقیقت کو پہچانیں کہ صبر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں باتیں کرنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔